الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے بڑے ہی خاص اور بڑے ہی حساس اور بڑے ہی اہم موضوع پر۔ موضوع ہے سادات کی عزت۔ سید زادے جو ہیں، جو سید ذات والے لوگ ہیں، ان کی عام لوگوں کو کتنی عزت کرنی چاہیے۔ ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جتنے بھی سادات خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہمیں ان کی تکریم کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اور ہو سکے تو جتنا بھی ہم ان کی کسی بھی معاملے میں ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور ہماری اوقات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اور جو ان کا خون ہو تو ان کا ادب اور احترام جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہم پر فرض ہے، کیونکہ خون رسول جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو اپنے سر ماتھے پہ بٹھاتے ہیں، اسی لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور ان کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک شخص کا قصہ سناؤں گا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ظاہری طور پر کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ نہ لگائیں کہ اس کا کیا مقام ہے۔ اس کا مقام اس کے خاندان والے جانتے ہیں یا اس کا رب جانتا ہے۔ جان ایلیا، ہر وہ شخص جان ایلیا کو جانتا ہے جس کا تعلق جو ہے تھوڑا بہت بھی شاعری سے رہا ہے۔ جو شعر و شاعری کو پسند کرتا ہے وہ جان ایلیا کے نام کو ضرور جانتا ہوگا۔ جان ایلیا، جن کا اصل نام سید سبط اکبر حسین تھا، وہ سادات تھے، یعنی وہ سید زادے تھے۔ اپنے وقت میں مختلف نظریات کی بدولت وہ ظاہری طور پر اسلام کے اصولوں اور قواعد سے، ضوابط سے آزاد نظر آئے، یعنی بے راہ روی کا شکار تھے ظاہری طور پر۔ انہیں دیکھنے والا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی اسلامی بندہ ہے یا یہ بڑا کٹر قسم کا مسلمان ہے، لیکن اس واقعے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا مقام کیا تھا۔ انہی کے وقت میں ایک مذاکرے میں جان ایلیا اور ان کے وقت کے ایک بہت بڑے مولوی کو ایک سٹیج پہ بلایا گیا تقریر کرنے کے لیے۔ مولوی صاحب نے، ظاہری بات ہے، اسلام پر یا مذہب پر بات کرنی تھی، اور جان ایلیا جو ہے ان کو لٹریچر پر بات کرنے کے لیے بلایا گیا۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ان دونوں کی کوئی ان بن ہو گئی۔
تو جون ایلیا نے اسپیکر میں مائک پکڑ کر کہہ دیا کہ مولوی صاحب آپ اسلام کے ٹھیکیدار نہ بنیں، اسلام ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ فکرے پر غور کریں، اسلام ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اتنا کہا اور چل دیے۔ اب اس مذاکرے یا اس اسٹیج کے جو روح رواں تھی وہ ایک شاعرہ تھی جس نے وہ ارینج کیا تھا، تو جون ایلیا جو ہیں ان کے گھر بھی آتے جاتے تھے، اور اس کا جو بھانجا ہے وہ جون ایلیا کا دوست تھا، اسی کی نسبت سے ہی ان کے گھر آتے جاتے تھے، اور بڑی وہ پیسے والی عورت تھی، وہ مشاعرے وغیرہ بھی کرواتی تھی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار مولوی جو ہے اس کی تو جون ایلیا نے بے عزتی کر دی ہے، تو اس عورت نے اپنے بھانجے کو بلایا اور کہا کہ خبردار، جون ایلیا آئندہ، اتنا بدتمیز آدمی جو ہے وہ آئندہ میرے گھر نہ آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عورت اپنے معاملہ دے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے اپنے بھانجے کو جلدی جلدی بلایا کہ فٹافٹ میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ وہ بھانجا آیا تو اس نے پوچھا جی خالہ کیا بات ہے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جون ایلیا کو آپ نے وہ بات جو میں نے کہی تھی وہ بتا تو نہیں دی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں بتائی، اس لیے کہ میرا دوست ہے، تو خالہ نے گھر آنے سے منع کر دیا ہے کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، تو میں نے نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کا کہ میرا ایمان بچ گیا۔ وہ بانجا بڑا حیران ہوا یہ بات سن کر، اس نے پوچھا خالہ ایمان بچ گیا کیا مراد؟ تو پھر اس کی خالہ نے اسے بتایا کہ وہ درود پاک پڑھتی ہے جس کی برکت سے کئی دفعہ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور بی بی فاطمہ کی کچہری میں بھی وہ پیش ہوتی ہے۔ تو کل میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بی بی فاطمہ کے سامنے پیش ہوں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جلدی جلدی سفید چادر لے کر آؤ اور بچھاؤ۔ تو میں نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے کہ جس کے لیے آپ سفید چادر بچھا رہی ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے فرمایا کہ جون ایلیا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو بگڑا ہوا ہے، بے راہ روی کا شکار ہے۔ تو سیدہ نے جواب دیا وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے نا۔ تو پھر وہ بھاگی اور بھاگ کر اس نے اپنی غلطی کا احساس اسے ہوا، اور اس نے جو سادات کی عزت ہے اس کو اپنے دل میں بسایا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ خاندان والوں کا ہے، خاندان والوں کا بیٹا چاہے ظاہری طور پر ہمیں نظر آئے کہ بے راہ روی کا شکار ہے، بگڑا ہوا ہے، تو ہم تو ظاہر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ باطن میں اس کا مقام کیا ہے۔ تو جب یہ بات جون ایلیا کو پتہ چلی تو وہ پھر اس نے ساری چیزیں چھوڑ دیں، وہ چیخ چیخ کر رویا، اور اس نے وہ بے راہ روی چھوڑ دی، وہ اسلام کی طرف واپس آ گیا، پلٹ گیا، اور وہ پکا اور سچا مسلمان بن گیا۔ اس نے سادات کی عزت جو ہے اس کو پھر قائم اور دائم رکھا، وہ آخری عمر میں واپس لوٹ آئے۔ لیکن جب اسے اس عورت کی بات کا علم ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میرا مقام جو ہے سید ہونے کی نسبت سے آج بھی فاطمہ الزہرا جو ہیں علیہ السلام وہ میرے لیے سفید چادر بچھا رہی ہیں۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے آس پاس کہیں بھی کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا خاندان اگر موجود ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہے، تو آپ ان کو ظاہری آنکھوں سے مت دیکھیں کہ وہ کیا ہیں، بس یہ دیکھیں
کہ وہ ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، اور اس ناطے سے وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ انہیں سر پہ بٹھائیں، آنکھوں پہ بٹھائیں، ان سے دعا کروائیں، ان سے محبت کریں، پیار کریں، عشق کریں، تو دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں آپ پر کیسے برستی ہیں، کیسے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی ہوتے ہیں، کیسے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام آپ سے راضی ہوتی ہیں۔ تو سید جہاں بھی ملے دونوں ہاتھوں سے اس کو سلام کریں، ان کے کچھ کام آ سکتے ہیں تو آئیں، ان کی کوئی ہیلپ اگر ان کو ضرورت ہے، ان کا کوئی کام ہے وہ آپ کر دیں، اور خوشی سے کریں اور بغیر کسی معاوضے کے کریں، اس کا معاوضہ اللہ آپ کو دے گا۔ تو خون رسول کی حرمت اور عزت جو ہے وہ ہم پر فرض ہے، جہاں بھی ملیں سر جھکا کر ملیں، ادب سے ملیں، اور ان کا احترام جو ہے اس کو اپنے دلوں میں بسائیں۔ اسی کی بدولت انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کو جگہ نصیب ہوگی۔ امید ہے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔